بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کے نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں تخلیقی لحاظ سے انسان کو سب سے اعلیٰ، ارفع اور اکمل بنایا اور اسے تمام مخلوقات پر فوقیت و برتری عطا کی اور اسے بے شمار چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم کو انسانوں سے مخفی رکھا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک عجیب و غریب شے روح ہے۔ کوئی بھی انسان حتمی اور یقینی طور پر روح کے مکان کی تعین نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کی حقیقت سے واقف ہے، اور نہ ہی وہ اس کے جسم سے خروج کی کیفیت کو جانتا ہے۔ روح قدرت کی ان راز ہائے سربستہ میں سے ہے جن کی حقیقت سے آشنائی حضرت انسان کی بساط سے باہر ہے۔ روح کی حقیقت کو فقط وہی جانتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت واضح کر دی ہے، یعنی سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی بھی فرد بشر روح کی حقیقت سے کامل طور پر واقف نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں نصوص قرآنیہ و حدیثیہ کی روشنی میں روح کا معنی و مطلب اور موت کے وقت اس کے نکلنے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ روح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ارواح ہے۔ روح ایسی شے ہے جس پر حیات کا مدار ہے۔ اصطلاحاً روح اللہ تعالیٰ کی ایسی لطیف مخلوق ہے جس کے ساتھ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے اور اس پر حیات کا مدار ہوتا ہے۔ صاحب نہایہ نے اسے نسیم روح کہا ہے، یعنی روح اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے جسے اللہ پاک مخلوق میں جاری فرماتے ہیں تو مخلوق میں جان آ جاتی ہے۔ بعض لوگ مجاز قرآن کریم کو بھی روح کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح حقیقی روح سے انسانی جسم میں جان آتی ہے، اسی طرح آیات قرآنیہ کی وجہ سے مردہ قلوب میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں بلکہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ روح کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بے شک روح اس قدر لطیف شے ہے کہ اس کی حقیقت کا ادراک صحیح طور پر کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے روح کے نکلنے کی کیفیت بھی انسانوں سے مخفی ہے۔ البتہ روح کے نکلنے کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ حدیث پاک میں مومن و صالح اور کافر و فاجر کی موت کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب کسی مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ پھر وہ روح بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نکل جاتی ہے، جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ بہہ کر نکلتا ہے اور اس سے بہترین خوشبو نکلتی ہے۔ اور جب کسی فاسق و فاجر کافر شخص کا دنیا سے جدا ہونے اور آخرت کی جانب کوچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث روح، اپنے رب کی ناراضگی اور غضب کی اور چل۔ پھر وہ روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور فرشتے اس کی روح اس قدر سختی سے نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ کو بھیگی اون سے نکالا جاتا ہے، اور اس روح سے مردہ لاش کی طرح بدبو آتی ہے۔